خان صاحب کی سیاست؟ خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں خود پی ٹی آئی کا بھی یہی بیانیہ ہے اور ملک بھر کے وکلاء بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لغو اور بے بنیاد کیسز ہیں، بہت ہی کمزور ترین نوعیت کے کیسز ہیں جو بنتے ہی نہیں تھے، اور اس کو قانون کی زبان میں ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے۔ طریقہ کار جو ہے ہمارے مخالفین کا کامیاب جا رہا ہے، وہ اس طرح کہ بے بنیاد اور لغو کیسز میں ملزم کی رہائی جو ہے وہ جلد سے جلد ہونی چاہیے، اور ان کی کارستانی یا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خان کی قید و بند کو جو ہے طوالت دینا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ کامیاب جا رہے ہیں۔ اب 200 کے لگ بھگ کیسز میں اگر ہم خان کی بریتوں پہ خوشیاں منانا شروع کر دیں تو یہ تو بریتیں آتی جائیں گی اور وقت ضائع ہوتا جائے گا۔ یہ سائفر کیس ابتدا سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کیس جو ہے ایک ڈکوسلا ہے، اور اسی طرح عیدت کا کیس ہے، اور اس طرح دیگر اور کیسز جن میں خان صاحب جو ہیں ٹرائل فیس کر رہے ہیں یا اپیلیں ان کی زیر سماعت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سن 74 میں 1974 میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح بہترے کیسز بنائے گئے تھے، اور پھر وہ گئے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور ایک کیس میں چٹتے تھے، دوسرے میں گرفتار ہوتے تھے، جس طرح سنم جاوید صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو مثال دوں، شہریار افریدی صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، شاندانہ صاحب کے ساتھ اور علی محمد خان کے ساتھ۔ تو جب شہریار افریدی کی 34 کیسز میں نے بیل کرائی اور یہ 34 دفعہ گرفتار ہوئے تو میں تک گیا، تو بابر ستار صاحب کے سامنے کیس ہے، اور میں نے کہا یہ رہا کب ہوگا؟ کوئی لامتنائی سلسلہ ہے، اور یہ ہم چھڑا تو نہیں پا رہے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر گرفتار ہوتے ہیں۔ اتنے کیسز ہیں پاکستان بھر میں، کسی بھی کیس میں ضمنی لکھ کے جناب بندے کو آپ امپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ اور پھر بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی حکم صادر کیا، انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا اور چیف کمشنر کو کہ آج سے آپ کی تحویل میں، عدالت کی تحویل میں تصور ہوگا۔ آج بھی شہریار جو ہے آزاد پھر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں لا کی زبان میں آمنی بس پیٹیشن، کہ خان چونکہ مختلف صوبوں میں، اسلام آباد اور پنجاب اور شاید سندھ میں، اسی طرح بلوچستان میں جو شر وکیل ایڈوکیٹ صاحب کا کیس ہے، تو نوعیت یہ بنتی ہے کہ ہم خان صاحب کے کیسز کو 184(3) میں سپریم کورٹ میں لے جائیں، تب ہی کہیں جا کے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ عیدت کیس میں جون کی 25 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ آئے گا تب تک شاید کوئی اور جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اس کیس میں ٹرائل شروع کر دیں، پھر اس میں گرفتاری ڈال دیں گے، پھر اس میں ضمانت ہوگی، پھر 9 مئی کے تعداد کیسز ہیں، کتنے کیسز میں ہم ان کی ضمانتیں کرواتے پھریں گے۔ تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہے اور یہ عدالتی پروسیس جو ہے یہ ایک امید ہے، اصل امید جو ہے وہ ہے عوامی احتجاج سے۔ عوام پاکستان جب خان کے لیے نکلیں گے تو تب یہ ادارے، یہ ریاست، یہ نظام جو ہے خان کو رہا کرے۔ اچھا سر، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ جیل کے اندر جو ہے قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، جبکہ آج حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک انفارمیشن انہوں نے پبلک کی ہے، 105 سے زائد ملاقاتیں خان کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم اور رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ جی، خان صاحب کی 105 سے زیادہ ملاقاتیں جو ہیں اس کو آپ کمپیئر کریں نواز شریف کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب جب مقید تھے تو وہ 5 بجے تک ان کے ساتھ مسلسل پورا دن ملاقاتی ملتے تھے، گھنٹوں رہا کرتے تھے۔ خان صاحب کے ساتھ تو 30 منٹ کی ملاقات ہیں، وہ بھی 6 افراد کی بیک وقت۔ تو یہ جو 105 ہیں، 6 افراد کی ملاقات آدھے گھنٹے کی، اور پھر 105 کو آپ ان ایام پہ تقسیم کر دیں، تو لہٰذا یہ ایوریج بنتا ہے ہفتے میں تقریباً 1.5 ملاقات بنتی ہے۔ دوسری قید تنہائی، یہ تو جیل کا اپنا نیریٹو ہے، انہوں نے باقاعدہ کئی ریٹ پٹیشن میں یہ دیا ہوا ہے، خان کے ساتھ نہ کوئی دوسرا قیدی ہے، نہ کوئی اولادی ہے، نہ خان کسی بیرک میں ہے، نہ اس بیرک کی سے تک ان کی رسائی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے۔ تو قید تنہائی یا سیلیٹری کنفائنمنٹ، اور یہ قانوناً جرم ہے، تو یہ سیلیٹری کنفائنمنٹ ہوئی نا، آپ نے ان کے ساتھ کسی کو رکھا نہیں ہے، ان کے پاس نہ کوئی جا سکتا ہے جیل کے اندر سے کوئی اور دوسرا ولاتی قیدی، اور نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں۔
تو قانون کی زبان میں اسی کو قید تنہائی کہتے ہیں. PTI نے عید کے بعد جلسوں کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آغاز کریں گے. آپ 9 مئی کے بعد خاصے ایکٹیو دکھائی دیے لیکن اب آپ کو خاموش کروا دیا گیا. کیا دوبارہ آپ نے کہا تھا، ایک مطالبہ رکھا تھا کہ عمران خان اگر مجھے خود پرسنلی بلائیں گے تو میں ملنے جاؤں گا. کیا آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی میسج ملا ہے، اور کیا آپ اس جو تاریخ ہے اس میں شامل ہوں گے عید کے بعد جو PTI کر رہی ہے؟ خان صاحب جب کہیں گے میری ملاقات ہوگی تو تب میں شامل ہوں گا. ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، میری خان صاحب سے کوئی ملاقات. لیکن آپ تو PTI کا حصہ ہیں، کیوں انتظار کریں گے جب ان کی لیڈرشپ خان صاحب کی بنائی ہوئی لیڈرشپ؟ نہیں، میں PTI کا حصہ ہوں اور ہمارے کچھ اختلافات تھے، وہ اختلافات ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی میں نے شوکاز کا جواب دیا ہوا ہے. میں 15-16 دن باہر رہا اور میرا مسئلہ یہی ہے کہ توقیر جو ہے یا احترام آدمیت یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. کوئی ہم نے تنخواہیں نہیں مانگی ہے اور نہ کوئی مطالبے کیے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر بے عزتی کا احساس اگر ہو تو پھر آدمی کا یہ دل نہیں کرتا ہے کہ بے توقیری کے ساتھ جو ہے جیا جائے. میں نے صرف یہی تو تقاضا کیا ہے کہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر تعظیم جو ہے وہ ہر ایک پارٹی رکن کا حق ہے. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے ہر انسان، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے نا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدو میں، تو یہ چیز، یہ مسئلہ میرا ہے. آپ اس کو نفسیاتی مسئلہ کہیں. خان خود آپ کو بلائیں گے یا پھر خان سے ملاقات کے لیے آپ منتظر ہیں؟ نہیں، میرے کیونکہ آپ ناراض ہیں، ان کو کیا پتا کہ آپ ناراض ہیں یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جب ناراض تو میں نہیں ہوں. دیکھیے میں بار بار کہہ چکا ہوں، ناراض میں خان صاحب سے نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کی طرف سے جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا، جس انداز میں کیا گیا، اسے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف مجھے پہنچی ہے. کیوں کر مجھے سنے بغیر اس طرح کے فیصلے ہوئے. اور میں پارٹی میں ایک ہی فریضہ انجام دیتا آیا ہوں اور وہ ہے احتجاج کا. باقی میں نے پارٹی کی کسی کارروائی میں، کسی پروسیڈنگ میں، کسی دوسرے آرگنائزیشنل میٹر میں میرا کوئی رول ہی نہیں رہا ہے. اب 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر دیکھیں تو میرا بس یہی کردار ہے، احتجاج، ریلی، پروٹیسٹ. اور یہ کوئی خوشگوار کام تو نہیں ہے. کون ان کو کرنا چاہتا ہے؟ ان کے ساتھ ہزاروں مسائل، مصائب، تکالیف بھی ساتھ میں آتی ہیں، پرچے آتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، گھر میں گھستے ہیں جس طرح ملک میں چل رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے تو یہ کام اپنے لیے چنا تھا اور یہی کام کرنا چاہتے تھے. اور اب جب سے ہم نے لوگوں کو امید دلائی تھی کہ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے، تو لہٰذا اب یہ خان صاحب پہ ہی خان صاحب ہی اسی پہ قادر ہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور دیکھ لیں کہ کیا ان سے صحیح فیصلے کروائے گئے. اب سے کچھ دیر پہلے یہاں آصف کیسر صاحب سے ہم نے ان کے چیمبر میں جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے اور اس کے لیے ہماری پارٹی متحرک ہے. تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو کارکن اس طریقے سے چار شو کے باہر نکلیں گے؟ میں ہوں گا، بار بار کہہ چکا ہوں، تب ہوں گا جب خان کہے گا. اچھا سر، ورنہ میں نہیں ہوں گا. آخری سر سوال میری طرف سے کہ ایک بار پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر علی امین گنڈاپور سمیت دیگر لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور مائنس عمران خان فارمولے پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ علی امین خان بیچارے کو تو ابھی تک اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری اور IG نہیں دیا ہے، تو حکومت وہ کس چیز کے ساتھ چلائے گا؟ اور گورنر بھی بٹھا دیا ہے ساتھ میں، وہ جو ٹائی ریڈ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. KP کے انہوں نے 70 لگ بھگ منصوبے جو ہیں وہ PDWP میں ڈراپ کر دیے ہیں. 1600 لگ بھگ بلین روپیز ہیں نہیں دے رہے ہیں ہائیڈل نیٹ میں جو لون ہیں یا ڈیپٹ ہیں مرکز پہ. تو KP کی حکومت یا علی امین خان کی حکومت کو چلانے نہیں دیا جا رہا ہے. حکومت اپنی پالیسیاں
अपनी गवर्नेंस किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी अगर सूबे के 2 कलीदी अफसरान जो हैं वो मरकज की बिठाए हुए हो। अब ये हो सकता है कि वही आईजी जिसने धड़न तख्ता कर दिया था केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अभी तक बराजमान है, और इसी तरह वही चीफ सेक्रेटरी जो हमारे खिलाफ रोजाना उसके अहकाम के तहत डीसी और कमिश्नर 3 MPO और 16 MPO के ऑर्डर करते थे, वही बैठे हुए हैं। तो इस से ही अंदाजा होना चाहिए अली अमीन खान ने 3 जो है चीफ सेक्रेटरीज के नाम दिए थे, हिली बहानों से अभी तक टालते आ रहे हैं। आगे से शर्जील इनाम मेमन, उसकी आपने बयान सुना होगा, धमकियां दे रहे हैं वहां से सिंध में बैठा हुआ। उनका क्या काम है कि वज़ीर आला केपी को जो है इस तरीके से धमकियां दे, और ये धमकियां जब से हम सुन रहे हैं गवर्नर राज लगेगा, एक ही सूबे में हुकूमत छोड़ दी, पंजाब की ले गए, मरकज की ले गए, अब जिधर छोड़ दी है वहाँ पे आपने गवर्नर राज लगाने की धमकियां जो है शुरू की हुई है। इससे क्या पैगाम होगा, मुल्क में कौन सी जमहूरियत परवान चढ़ेगी? और से सूरत हाल है CM में और गवर्नर में, क्या आप समझते हैं कि उससे नुकसान हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये बयानबाजी जो है कम से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि मेरी तरफ से, जिस तरह उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खान के बयानिए को आगे लेके बढ़ने में कामयाब हो रही है, खान जिस तरह चाहते हैं उसी तरीके से, या खान के केसेस को लेकर नुकसान पहुंचा रही है सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की? ये जो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ को मिक्स किया जा रहा है खान के ट्वीट के साथ, जो वीडियो शेयर की है और जिसको बाद में सोशल मीडिया ने फैलाया, मैं खुद बड़ा ही दाद देता हूं और मैं उनके साथ खड़ा हूं, खान के बयानिए के साथ भी खड़ा हूं और सोशल मीडिया के साथ खड़ा हूं। और इन्होंने वाकई सफ़े अव्वल के फुट सोल्जर का किरदार अदा किया है और बड़ी आगाही और शऊर पे लाया है। तो लिहाजा ये जो अजहर मशवानी के 2 भाइयों को उठाया गया, ये इसी का शख्साना है जिसकी हम शदीद मदम्मत करते हैं। यानी कि अब इल्ज़ाम आपका जो है या मतलूब आपको अजहर मशवानी साहब हैं और आप उसके भाइयों को, इसी तरह बुखारी साहब, शहरियार बुखारी के भाई को उठाया गया और पंजाब में ये हो रहा है। और ये तसल्सल भरपूर होता है कि आपको वो चाहते हैं कि एहतजाज में आप शामिल हों, तो अवाम के लिए तो निकल आएंगे। देखिए, आप चार्ज करने में और आप शाइनिंग स्टार समझे जाते हैं। गुजारिश ये है ना, मैंने कहा हुआ है, इस पे मेरी सुई अटकी हुई है, ठीक है ना। खान कहेगा तो करूंगा और खान ये जिम्मेदारी देगा तो मैं करूंगा, और अगर खान मुझे नहीं बुलाता है और यही समझा जाता है कि मुझे साइडलाइन ही ठीक हूं तो मैं साइडलाइन ही रहूंगा। सर, आवाम तो नहीं चाहती ना कि आप साइडलाइन हो, डिमांड है कि आप उनके साथ हो। आवाम को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें, बड़ा ही इन्होंने इस फैसले को कंडेम किया, लेकिन आप लोग एक चीज का तदारुक करें या इसका आपको एहसास होना चाहिए कि मैं इस रवैये का हकदार नहीं था जो मेरे साथ किया। क्यों किया, क्या किया था मैंने? मैं तो सिर्फ इतना चीख रहा था कि भाई ये बंद करें साजिशें, ये लेग पुलिंग। मैंने किसी के साथ लेग पुलिंग तो नहीं की है, न मैं किसी के खिलाफ खान के पास शिकायत लेकर गया हूँ, न मेरे पास इतना वक्त है, न मैं इस सियासत पे यकीन रखता हूँ। वो जब कोई वैसी पीछे पड़ जाए तो इस हवाले से तो मैंने यही बात की थी। अब इस पे ये पब्लिकली, यानी मैंने कहा कि भाई अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी से, और ये मैंने रात को ऑफर की। शाम को, उसी शाम को मीडिया में खबरें चल रही थी कि जी उनको निकाल दिया, तो मुझे इदराक हो गया कि ये कुछ खिचड़ी पक रही है। तो मैंने कहा मैं रिजाइन करता हूँ, और रिजाइन कबूल नहीं किया सुबह जी के निकाल दे, ये बेतौकीरी है। फिर मेरा भाई जो था वो केपी में स्पेशल असिस्टेंट टू CM रिजाइन भेजा, उन्होंने कहा नहीं डी नोटिफाई कर दे। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला मसला था, ये क्यों इस तरह हुआ?
आखिर मैं इतनी बेतवकीरी का हकदार तो नहीं था। तो अभी भी आप चाहते हैं कि ये सारी बेतवकीरी भूल के आपके भाई का मामला क्या हुआ? साहब अगर आप डाइस पर आ जाए बाकी दोस्तों की मिसिंग पड़ जाए, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्लीज, अगर डाइस पर आप वो आ जाए डेलीब्रेट नहीं करना चाह रहे हैं। बाकी सब की मिसिंग पड़ सर जाएगी। ये बताइए कि ये बहस चल रही है कि अहमदुर रहमान जो कमीशन रिपोर्ट है उसको पब्लिक करना चाहिए। उसमें तो मेरा ख्याल है मैं इनके साथ ही यूट्यूबर से हमारी मोहब्बत कुछ ज्यादा ही है। हाँ? और मैं बातें बड़ी अहम है सर। नहीं यार अहम है या जो भी है, नहीं सर, पब्लिक आपके साथ है। और सर ये जो लोग अगर आपको इस तरह से करना चाह रहे हैं तो ये तो अगर आप उनको इस तरह से करेंगे तो वो तो खुश होंगे। तो मैं तो कहती हूँ इग्नोर देम एंड मूव। जो आप कर रहे हैं करें, खान आपके साथ है, आप खान के साथ हैं, गो ऑन। हमारे पश्तो में एक कहावत है कि प्याज दी हुई खूब